نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم غرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فاقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 113 تک 39 آیات کریمہ کی تلاوت ہوئی۔ ان 39 آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر سلامتی، ان کی دعوت اور ان کو جھٹلانے والوں کی طرف اشارہ، یہ کچھ واقعات کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے 2 اہم ترین واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر تیسری بات ان کے حوالے سے بشارت ہے کہ جو 2 طرح کی ہے۔ تو یہ مجموعی طور پر کچھ باتیں ہیں جو ان آیات کریمہ میں بیان ہوئی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو سمجھنے کے لیے ہم نے اپنے ذہن میں ایک عنوان قائم کیا، اصل اور نقل کی پہچان۔ نوح علیہ السلام کی دعوت میں بھی اصل اور نقل کی پہچان کے بہت سارے پہلو نظر آتے ہیں۔ مثلا آپ توحید کی دعوت دے رہے ہیں، وہ اصل ہے۔ قوم بتوں کی پوجا کر رہی ہے، وہ نقل ہے۔ آپ کامیابی کی طرف بلا رہے ہیں، وہ اصل ہے۔ لوگ ناکامی کے طریقے پر چل رہے ہیں، وہ نقل ہے۔ آپ اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو اپنے ساتھ چل کر کامیاب ہونے کی دعوت دے رہے ہیں، یہ اصل ہے۔ اور وہ بیٹا صحابی الی جبل یعصمونی من الماء کہہ کر کے نقل کی طرف لپک رہا ہے۔ اللہ نے اس واقعے کے ذریعے سے نصیحت یہ فرمائی ہے، اصل ہمیشہ جیتے گا، نقل کبھی بھی نہیں جیت سکتا۔ اصل کو کامیابی ہے، نقل کو کبھی کامیابی نہیں۔ بس دیکھیے جی، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور ہمیں نوح نے پکارا سو ہم اچھے قبول کرنے والے۔ اللہ نے یہاں پر کیا فرمایا؟ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم بہترین جواب دینے والے ہیں، بہترین قبول کرنے والے ہیں۔ یوں نہیں کہا کہ ہم بہترین مرد کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سوال مرد کا ہوا ہی نہیں، یہاں بات ہے دعا کی، اور وہ دعا جب نوح علیہ السلام نے مانگی تو 950 سال کے بعد مانگی، 950 سال تک نوح علیہ السلام نے دعا، اور یہاں دعا سے مراد بد دعا ہے۔ جب آپ کی تبلیغ کو 950 سال بیت گئے، 5ویں نسل آئی تو آپ نے بد دعا دی، اب یہ جو بد دعا ہے اس کو اللہ نے فوراً قبول کیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی۔ ذرا سمجھیے گا، اس سے معلوم یہ ہوا کہ انبیاء علیہ السلام بھی دنیاوی اعتبار سے آزمائشوں اور امتحانات سے اللہ پاک ان کو گزارتے ہیں۔
جس کا ایمان جس قدر بڑا ہوتا ہے اللہ کے ہاں اس کی آزمائش بھی اسی قدر بڑھ کر ہوتی ہے۔ تو نبی ہے 950 سال تک انہوں نے تعلیم تبلیغ کی ہے اور 5 نسلوں کو انہوں نے جھیلا ہے، ان کی آزمائشوں اور امتحانات کو اور ان کی طرف سے مصیبتوں کو۔ اس لیے اللہ نے کہا جو استعمال کیا کرب العظیم، بہت بڑی مصیبت تھی، بہت بڑی مصیبت تھی جس سے ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو دیکھیے وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ان کی اولاد کو ایسا کیا کہ وہی باقی رہ گئے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، آپ کی اولاد ہی باقی رہ گئی۔ سوال یہ ہے کہ دو باتیں، پہلی بات یہ ہے کہ طوفان نوح جو آیا، یہاں چونکہ اس کا صرف اشارہ ہے تو میں اشارے تک بات کرتا ہوں۔ طوفان نوح جو آیا کیا یہ عرب کے اس مخصوص حصے میں آیا جس حصے کی طرف نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے، یا پوری دنیا میں؟ جمہور اور محققین کی رائے یہی ہے کہ پوری دنیا میں ہی طوفان نوح آیا تھا، پوری دنیا میں ہی طوفان۔ اب اگلی بات، نوح علیہ السلام کی طوفان کے وقت میں کشتی کے اندر جو لوگ سوار ہوئے 80 82 81 83 جتنے بھی روایات ہیں، ان تمام افراد میں 3 بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے، حام، سام، یافس۔ یہ جو 3 بیٹے ہیں، سوال یہ ہے کہ آگے جو انسانیت کا سلسلہ چلا ہے وہ انسانیت کا سلسلہ ان 80 82 83 افراد سب سے چلا ہے یا کچھ مخصوص لوگوں سے؟ تو اس پہ عمومی خیال تو یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں جو سوار لوگ تھے سارے کے سارے انہی کی اولادیں آگے چلی اور انہی کو حضرت اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی اولاد کو ایسا کیا کہ وہ باقی رہ گئے، یا ان کی اولاد سے مراد یہ ہے کہ ان کشتی میں سوار لوگوں کی اولاد کو باقی رکھا۔ لیکن جمہور کی رائے اور محققین کی رائے یہاں پر بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ کے نظام ایسا ہوا کہ بقیہ تمام لوگ جو تھے وہ ان کی اولادیں یا ہوئی نہیں، یا جن کی اولادیں ہوئیں تو وہ وہیں پر یعنی آنے والے وقتوں میں وہ فوت ہو گئی، ان کی آگے نسلیں بڑھ نہ سکی۔ نسل صرف اب تک پوری دنیا میں جو چل رہی ہے وہ نوح علیہ السلام کی ہی طرف سے چل رہی ہے، جو آپ کے 3 بیٹوں سے چل رہی ہے۔ اسی لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ان کی اولاد کو ایسا کیا کہ وہی باقی رہ گئے۔ حالانکہ اولاد میں وہ کنعان بھی شامل تھا، لیکن انه ليس من آل کہہ کر کے اس کو پہلے سے ہی آل سے نکال دیا تھا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ، اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر چھوڑ دیا۔ کس کا؟ نوح علیہ السلام کا ذکر ہم نے چھوڑ دیا۔ آج دیکھیے پوری دنیا کے اندر چند ایک نبی ہیں کہ جن کا ذکر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ نوح علیہ السلام کو لے لیجیے، آپ ابراہیم علیہ السلام کو لے لیجیے، آپ موسیٰ علیہ السلام کو لے لیجیے، پچھلے انبیاء میں ان 3 نبیوں کا ذکر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا۔ اس سے اللہ نے اصل اور نقل کی یعنی جو ہے وہ تعارف کروایا ہے کہ یہ اصل تھا اور یہ اصل تھے اور ہم نے ان کو کامیاب کر دیا۔ وہ نہ ماننے والے 5 نسلوں سے نہیں مان رہے تھے، لیکن ہم نے بلاخر ان کو ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور انہی کے پیرووں میں ابراہیم تھے۔ کیا مطلب؟ توجہ، شیعہ کا لفظ ہے، شیعہ کا معنی ہوتا ہے گروہ۔ شیعہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایسا گروہ جو ایک نظریے پر چل رہا ہو، ایسے ایک گروہ جو ایک نظریے پر۔ کیا مطلب؟ یعنی ان تمام لوگوں کے، وہ جو گروہ کے اندر لوگ ہیں نا 10 20 50 100 200 1000 لاکھ 2 لاکھ، وہ سب لوگوں کا نظریہ ایک ہو، اس کو کہتے ہیں شیعہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یاد رکھیے شیعہ کا لفظ جو ہے، یہ والا لفظ کسی خاص گروہ پر صادق نہیں آتا۔ آگے دیکھیے اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اچھا ابراہیم ان کے پیرووں میں سے تھے، یعنی ان کے شیعوں میں سے تھے، مانا یہ ان کے دین پر تھے۔ جو انبیاء ہیں سارے کے سارے، ظاہر ہے کہ وہ سارے انبیاء کا ایک ہی دین ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی اسی دین کے ساتھ تعلق کا۔ یہ بات کیوں کہی گئی؟ اس بات کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے بت پرست آج مشرکین اس زمانے میں، جس زمانے میں قرآن نازل ہوا ہے، اور بہت سارے صابی لوگ، مجوسی لوگ، یہ سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت کے پیروکار ہونے کے دعویدار تھے۔ اللہ نے جواب دیا کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تو وہ تھا جو نوح علیہ السلام کا تھا، اور نوح علیہ السلام 950 سال تک اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے تم کیسے ہو گئے؟ وہ تو پکے موحد تھے۔ اب ان کے توحید کی مثالیں کیا ہیں؟ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، فرمایا جب وہ اپنے پروردگار کے پاس پاک دل لے کر آئے۔ کیا مانا یہ ہے کہ وہ تو اپنے رب کے ہاں پاکیزہ دل کے ساتھ آئے۔ یہاں قلب سلیم کا ذکر کیا گیا ہے۔ قلب سلیم کس کو کہتے ہیں؟ قلب سلیم کا معنی یہ ہے کہ وہ دل جس میں شرک نہ ہو، جس میں بدعات کا عنصر نہ ہو، جس میں حسد، کینہ، بغض، نفرت، عداوت، یہ روحانی بیماریاں نہ ہو، جس میں بد اخلاقی یعنی اخلاقی گراوٹ کے پہلو نہ ہو، یہ اوصاف باطنہ جو ہیں ان کے اخلاق حسنہ پر مشتمل ہوں، تو یہ قلب سلیم ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک برائی بھی دل میں موجود ہے تو وہ قلب سلیم نہیں ہے، پھر وہ قلب سلیم سے نچلے درجے میں چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیے انبیاء سارے کے سارے قلب سلیم کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اللہ کے ہاں وہ قلب سلیم لے کر آئے۔ کب؟ مانا یہ کہ اللہ کے ساتھ انہوں نے نسبت مضبوط دل کے ساتھ، پاکیزہ دل کے ساتھ جوڑ دی۔ کب؟
واقعہ پیش کیا. اذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون. جب انہوں نے اپنے باپ والد سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو. کون ہے ان کے والد؟ قرآن پاک نے ان کے والد کا نام ذکر کیا ہے. اذ قال ابراہیم لأبيه آزر اتتخذ اصناما آلهة. آزر نام ذکر کیا ہے. تاریخ کی کتابوں میں ان کا نام طارق بھی لکھا گیا ہے. یاد رکھیے یہ طارق یا آزر اس میں سے اصل کون ہے؟ تو قرآنی لفظ کے مطابق آزر اصل ہے اور طارق جو ہے ان کا لقب ہوگا یا ان کی کوئی صفت ہوگی. بہرحال واللہ عالم بمرادی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید نے جس شخص کو ابراہیم علیہ السلام کا والد قرآن پاک نے بار بار کہا ہے، اس کا نام قرآن نے ذکر کیا آزر، تو ہم اسی کو کہیں گے کہ آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ آزر. اذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. جب انہوں نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو. یہ یاد رکھیے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ کن چیزوں کو پوجا کرتے تھے. یہ سمجھیے سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، آگ کو، بتوں، ان چیزوں کو لوگ پوچھتے تھے. اور ان تمام چیزوں کے حوالے سے قرآن پاک نے جا بجا تردید کی ہے. سورۃ الانعام میں چاند، سورج، ستارے، ان سب کی تردید ہوئی ہے. سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العزت نے وہاں پر بتوں کی تردید کی ہے. تو یہ سمجھیے کہ اس زمانے میں لوگ مختلف چیزوں کو پوجتے تھے. اسی کی طرف اشارہ کیا تم کن چیزوں کو پوجتے ہو. أئفكا آلهة دون الله تريدون. کیوں جھوٹ بنا کر اللہ کے سوا اور معبودوں کے طالب ہو، یعنی اللہ پر جھوٹ بول کر کے دوسروں کی پوجا کیوں کرتے ہو. آگے چلیے. فما ظنكم برب العالمین. اسی کے تناظر میں ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں بشمول اپنے والد کے. فما ظنكم برب العالمین. بھلا پروردگار کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جس نے پیدا کیا، جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو رازق ہے، جو ہر بگڑی بنانے والا اور بیماری صحت ہر چیز عطا کرنے والا ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس سے توحید کی بنیاد کی طرف اشارہ ہے اور بت پرستی اور یہ جو شرک ہے اس کی جڑ کو اکھاڑا گیا ہے. برب العالمین. جن کو تم پوچھ رہے ہو یہ مختلف صفات کے حامل تمہاری نظروں میں کہ یہ رزق دینے والا، یہ بیماری سے شفا دینے والا، یہ فلاں، یہ فلاں. تو سنو، یہ سارے جو چھوٹے چھوٹے شتونگڑے ہیں جن کو تم معبود سمجھتے ہو، یہ معبود نہیں ہے. معبود تو حقیقت میں وہی ہو سکتا ہے جو پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے. اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اور ابراہیم علیہ السلام کے قصوں میں، واقعات میں، وہ سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، یہ سارے واقعات آتے ہیں. اچھا. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی اور کہا کہ میں تو بیمار ہوں. اور کیجیے گا، ابراہیم علیہ السلام ستاروں کی طرف نظر کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں میں بیمار ہوں. یہ کب کا واقعہ ہے؟ میلے کا زمانہ تھا. ابراہیم علیہ السلام کو میلے کی طرف دعوت دی جا رہی تھی اور اس دعوت کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ستاروں کی طرف، اور جواب دیتے ہیں کہ انی سقیم. اب یہاں پر یہ سمجھیے کہ یہ دعوت دی گئی رات کے وقت. ممکن ہے یہ رخت سفر باندھتے ہوں رات کے وقت، یا یہ بھی ممکن ہے کہ صبح کے جانے کے لیے رات کو تیار کر رہے ہوں. اور یہ تیار کیوں کر رہے ہیں یہ بھی سمجھ لیجیے ساتھ. تیار اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے چکے ان کے سامنے بہت دفعہ ان بتوں کی تردید کر چکے. اب وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ میلے میں جائیں اور جا کر کے وہاں پر ہمارے ماحول کو دیکھیں اور ہمارے جو انوائرمنٹ ہے اس کو دیکھ کر کے ہو سکتا ہے کچھ ہمارے ایش و عشرت سے اور کچھ ہمارے ماحول سے متاثر ہو کر کے یہ بھی ہماری طرف مائل ہو جائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، ستاروں کو دیکھا، فرمایا میں بیمار ہوں. اب سوال یہ، آسمان کی طرف ستاروں کو کیوں دیکھا؟ جواب یہ، یاد رکھیے وہ لوگ ستاروں کو مؤثر بالذات سمجھتے تھے. یعنی ان کا خیال یہ تھا، ان کے تصورات بھی یہ تھا کہ ستارے بھی ہمارے معبود ہیں. یہ نظام کائنات جو چل رہا ہے اس میں ستاروں کے اثرات ہیں. ستاروں کے آج بھی بہت سارے لوگ جو پامسٹ لوگ ہوتے ہیں، نجومی لوگ ہوتے ہیں، وہ نجومی ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ نجوم ستاروں کو کہا جاتا ہے. نجومی کا معنی یہ ہوتا ہے ستاروں سے، ان کی گردش سے، ان کی احوال سے نتیجہ اخذ کر کے لوگوں کو پاگل بنانا. اس زمانے میں بھی لوگ نجوم سے، ستاروں سے اپنے لیے رہنمائی لیا کرتے تھے. اللہ کے پیغمبر آسمان کی طرف دیکھا، ستاروں کی طرف دیکھا، پھر فرمایا میں بیمار ہوں. اب یہ اللہ کے نبی نے کیوں کیا؟ یہ توریتاً کیا. توریہ کس کو کہتے ہیں؟ توریہ کہتے ہیں کہ آپ کا عمل یا آپ کے الفاظ ایسے ہوں کہ آپ کا مطلوب، آپ کا مقصود کچھ اور ہو اور سننے والا اس سے کچھ اور سمجھے. وہ ستاروں کو نہیں بلکہ ستاروں کے بنانے والے کو دیکھ رہے تھے. فقال انی سقیم. تو کہا کہ میں تو بیمار ہوں. فتولوا عنہ مدبرین. تب وہ ان سے پیٹ پھیر کر لوٹ گئے. یعنی ابراہیم علیہ السلام سے وہ لوگ، وہ جو آئے تھے دعوت دینے کے لیے، وہ چلے گئے. فراغ الی آلیہتہم فقال الا تأکلون. اب ابراہیم علیہ السلام ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی ان کے معبد خانے میں چلے گئے. فقال الا تأکلون. اب جب وہاں گئے ان کے ساتھ اب مذاق شروع کر دیا. ان کے ساتھ یہ آپ کے پکے موحد ہونے کی دلیل تھی. کسی قسم کا کوئی خوف نہیں. ایسا نہیں کہ وہ چلے گئے، آپ اکیلے ہیں، پہلے تو بتوں کی تردید کر رہے ہیں، جب اکیلے ان کے پاس گئے تو دل میں وسوسہ آئے کہ ہو سکتا ہے کچھ کر ہی لیں. نہیں، بالکل
بالکل کلیئر تھے. فقال الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یہ نظر و نیاز جو سامنے پڑے ہوئے ہیں، تحفے تحائف جو چاول بریانی ہاں جی پراٹھے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں شورمے، میں مثال دے رہا ہوں اس زمانے کی جو ڈشز سامنے رکھی ہیں، نذرانے کے طور پہ جو چیزیں سامنے رکھی ہیں. فقال الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، اچھا چلو کھاتے نہیں تو بتاؤ بولتے کیوں نہیں ہو؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا یہ کھا نہیں سکتے، بول نہیں سکتے. اب مسئلہ کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کہ ان کی طرف مائل کرنے والا شیطان. اب جلا کس کو رہے ہیں؟ غصہ کس کو دلا رہے ہیں؟ غصہ دلا رہے ہیں شیطان کو. ان کی پوجا کرنے والے انسان تو چلے گئے میلے میں، یہ بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، یہ کھا نہیں سکتے، یہ پی نہیں سکتے. تو یاد رکھیے یہاں ابراہیم علیہ السلام اپنے اور اپنے رب کے دشمن اور کل مخلوق کے دشمن شیطان کو، جسے عدو مبین کہا گیا، اسے کیا کر رہے ہیں؟ غصہ دلا رہے ہیں. مالکم لا تنطقون، ان کو چھیڑ چھاڑی کر کے اس کو غصہ دلا رہے ہیں. فراغ علیہم ضربا بالیمین. اچھا صرف یہ نہیں کہ زبان سے کہہ رہے ہیں، بلکہ اب اگلی چھیڑ چھاڑی کا اگلے معنی ہے. فرمایا پھر ان کو دائیں ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کر دیا. ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دائیں ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کر دیا. فاقبلوا الیہ یزفون، تو وہ لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے. یہاں قرآن پاک نے بڑا شارٹ لفظ استعمال کیا. انہوں نے مارنا شروع کیا، وہ آ گئے. نہیں، ایسا نہیں ہوا، ایسا ہوا نہیں. سورۃ الانبیاء میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے. ابراہیم علیہ السلام معبد خانے میں گئے، ان سے یہ باتیں کیں، اور باتیں کرنے کے بعد پھر ان کو یہاں جیسے کیا ہے چھیڑ چھاڑی شروع کی، ان کو مارنا شروع کیا. مارتے رہے کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کی ٹانگ کاٹ دی، کسی کے ساتھ کیا کیا، کسی کے ساتھ ہر ایک کو نقصان پہنچایا، سوائے بڑے کے ایک کندھے کو کاٹ دیا، دوسرے کندھے پہ کلاڑا رکھ کر کے تشریف لے گئے اپنے گھر. اب فاقبلوا الیہ یزفون، قوم دوڑتی ہوئی آئی ان کی طرف. کیسے؟ ابھی بھی نہیں. ابھی قوم آئی ہے اپنے میلے سے واپس اپنے معبد خانے میں. یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی، آپ جب کسی سفر کے لیے نکلتے تو گھر سے رخصت ہو کر پہلے مسجد جاتے اور مسجد میں جا کر 2 نفل ادا کرتے، پھر دعائے سفر پڑھتے اور پھر اس کے بعد سفر پہ نکلتے. اور جب واپس تشریف لاتے تو آپ پہلا کام یہ کرتے کہ آپ مسجد میں تشریف لے جاتے اور دعائے 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھتے اور پھر اپنے گھر تشریف لے جاتے. گویا سفر پر نکلنے کے لیے سب سے آخری جگہ جو آپ منتخب فرماتے وہ آپ اللہ کا گھر منتخب فرماتے، اور سفر سے واپسی پر بھی جو سب سے پہلے جو گھر منتخب فرماتے وہ کیا؟ اللہ کا. اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بت پرست ہیں، آپ ان کا طریقہ بھی دیکھ لیں، ان کا طریقہ بھی یہی تھا. جا رہے ہیں تو جاتے جاتے بتوں کو سلام کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور واپس آ رہے ہیں تو سب سے پہلے بتوں کی سلامی کے لیے بھی آ رہے ہیں. فنظر نظرة في النجوم انی سقیم فقال انی سقیم. اس کی دوسری صورت، ایک صورت تو یہی ہے جو میں نے ابھی ذکر کی، دوسری صورت یہ ہے اسی معبد خانے میں میلہ یا جشن منا رہے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میلے کے دوران آپ تشریف لائے اور آپ نے ان کو اللہ کی الوہیت کی دعوت کی، ان معبودان باطلہ کی تردید کی، آپ نے شرک کی مخالفت کی. اور یہ بات یاد رکھیے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بازار اوقاز میں میلے میں تشریف لے جایا کرتے تھے، لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے. اور حج کا جو میلہ اس زمانے میں ہوا کرتا ظاہر وہ میلہ ہی تھا. حج کا جو عمل اس وقت ہوتا تھا، ننگے طواف کرنا، یہ سارا کچھ عبادت تو نہیں تھی، یہ تو میلہ ہی تھا. اس میلے کے دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے ان خیموں میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں جا کر کے لوگوں کو دعوت دین اور دعوت اسلام دیا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر ان کو دعوت دی، ان کو سمجھایا بجایا، اور یہاں تک کیا کہ ان کے سامنے ان کے بتوں کو مخاطب کر کے کہا تم کھاتے کیوں نہیں ہو، تم بولتے کیوں نہیں ہو. اصل سنانا مقصود تھا ان کو. پہلی صورت میں کہ اگر جب پہلی صورت ہے اس میں یہ ہے کہ وہ چلے گئے میلے میں، آپ ان کے معبد خانے میں گئے اور معبد خانے میں جا کر کے آپ نے بتوں کو ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑی کی، ان کو طنز کیا، ان کے ساتھ استہزاء کیا، ان کو کاٹا توڑا پھوڑا اور ان کے بڑے کے کندھے پہ کلاڑی رکھی. یہ پہلی صورت ہے. آپ وہاں سے واپس آ گئے اور واپس آنے کے بعد لوگوں نے دیکھا اوہو ہمارے معبودان کے ساتھ تو یہ ہو گیا. آپ واپس آ گئے، قوم بھی آ گئی اپنے معبد خانے میں، اور یہ سارے معاملات تفصیل سے گزر چکے. دوسری صورت میں یہ ہے کہ آپ میلے سے، یعنی جب میلہ ختم ہوا تو آپ میلے سے واپس نہیں گئے، لوگ جا رہے تھے، جاتے جاتے لوگوں نے کہا ابراہیم چلو میلہ تو ختم ہو گیا، جشن تو یہاں ختم ہو گیا، اب چلیں آپ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا کہ انی سقیم، اوپر دیکھا اور پھر کہا کہ انی سقیم.
اس صورت میں سقیم کا معنی کیا ہوگا کہ میں تھکا ہوا ہوں، گویا میں ابھی کچھ دیر نہیں جا سکتا، تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ وہ لوگ مطمئن ہو کر چلے گئے۔ پیچھے ابراہیم علیہ السلام نے دونوں صورتوں میں معبود خانہ خالی تھا، آپ نے بتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑی کی اور اب ان کو توڑ پھوڑ کی، اور توڑ پھوڑ کر کے اچھی طرح پورے پرسکون انداز میں اپنے دل کی تسلی کر لی، واپس تشریف لے گئے اپنے گھر۔ اور صبح کو جب لوگ یا تو میلے سے واپس آ کر انہوں نے دیکھا پہلی صورت میں، یا دوسری صورت یہ کہ لوگ جیسے ہی عبادت خانے میں صبح اپنی عبادت کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جناب بتوں کے ساتھ تو بڑا حشر، ہمارے خداؤں کا تو حشر نشر ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے آپس میں چیمہ گوئیاں کی، یہ کون کر سکتا ہے خداؤں کے ساتھ، یہ ظلم کون کر سکتا ہے؟ خدا بھی مظلوم ہو گئے، خداؤں کے ساتھ یہ کون کر سکتا ہے، کس نے یہ حشر نشر کر دیا ہے؟ تو کہنے والوں نے کہا کہ جناب ابراہیم ہی ہیں، سمعنا فتى يقال له ابراہیم، ہم ایک نوجوان کو جانتے ہیں، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، وہی یہ کام کر سکتے ہیں کیونکہ وہی اس طرح کے کام کرتے رہتے ہیں کہ بتوں کی مخالفت، چاند کی مخالفت۔ اچھا ایسا کرو، فأتوا به على أعين الناس، لوگوں کے روبرو ان کو حاضر کرو، لے کر آؤ ان کو ذرا، ہم پوچھتے تو ہیں۔ اب جب وہ لے کر آئے، سورہ انبیاء میں تذکرہ ہے تفصیل سے کہ حضرت ابراہیم آئے، انہوں نے کہا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک آپ نے کیا ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر یہ جملہ فرمایا، قال بل فعلہ کبیرہم هذا فاسألوهم ان كانوا يتقون، ان کا بڑا یہ ہے، اس سے پوچھ لو، بل فعلہ کبیرہم هذا فاسألوهم ان كانوا يتقون۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب کے بعد وہ کہنے لگے کہ اے ابراہیم آپ جانتے ہیں نا کہ بول نہیں سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ارشاد فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ۔ اکثر میں اس آیت کریمہ کا جب بھی کبھی موقع آتا ہے تو ترجمہ کرتے ہوئے ٹھیٹھ پنجابی میں کہا کرتا ہوں، پھٹے منہ، اف لکم، پھٹے منہ، لعنت ہو تم پر، ہلاکت ہو تمہارے لیے، بربادی ہو تمہارے لیے بھی اور تمہارے ان معبودان باطلہ کے لیے بھی۔ جب یہ بول نہیں سکتے، نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں دے سکتے، ان کو پوچھتے کیوں؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ گفتگو فرما دی تو آتا ہے کہ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، ابراہیم کو جلاؤ اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ایک پورا محاذ کھڑا ہو گیا، بادشاہ وقت کے پاس، نمرود کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم اب تو آپ کو سخت سزا دی جائے گی، آپ نے ہمارے خداؤں کو ایذا دی ہے، تکلیف پہنچائی، اب آپ کو سخت سزا دی جائے۔ چنانچہ کہ اس زمانے کا بلکہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا آگ کا الاؤ بھڑکایا گیا، اور اتنے بلند و بالا شعلے تھے کہ یوں سمجھنے کہ دیکھنے والوں کو لگتا تھا کہ آسمان کو چھو رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیک میں رکھا لے جایا گیا اور وہاں سے منجنیک کے ذریعے سے آگ میں پہنچایا گیا۔ میں پھینکنے کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، منجنیک کے ذریعے سے آگ کی طرف لے جایا گیا۔ اللہ پاک نے اس سارے منظر کو سورۃ انبیاء میں بیان کیا، یہاں بھی اشارتاً فرما دیا۔ تو یاد رکھیے ابراہیم علیہ السلام ستاروں کی طرف نظر ڈالتے ہیں اور ستاروں کی طرف نظر ڈال کر کہتے ہیں میں بیمار ہوں۔ اب یہ بیماری یہ ہو سکتی ہے، ایک پہلے قول کے مطابق، دوسرے قول کے مطابق یہ تھکاوٹ ہو سکتی ہے کہ اگر میلہ وہی تھا، دونوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ لفظ استعمال کیوں کیا جبکہ آپ بیمار نہیں تھے یا آپ تھکے ہوئے بھی نہیں تھے، پھر یہ لفظ استعمال کیوں کیا؟ جواب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس لفظ کا استعمال توریتاً کیا ہے، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، ایک تو یہ عمل کیا، دوسرا فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، کہا کہ میں بیمار ہوں یا میں بوجھل ہوں یا میں تھکا ہوں۔ اس جملے کا مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قطعاً یہ نہیں تھا کہ میں بیمار ہوں، بلکہ مقصود یہ تھا کہ جو بات تم کر رہے ہو اس بات کو سننے سے میں عاجز ہوں، لاچار ہوں، میں اس میلے کی طرف نہیں جا سکتا، پہلے قول کے مطابق۔ دوسرے قول کے مطابق تم جاؤ، میں تھکا ہوں، معنی یہ ہے کہ جناب میں تمہارے اس معاملے کو دیکھ دیکھ کر کے اب تھک چکا ہوں، اب اس کے بعد تو میں وہی کچھ کروں گا جو میرے من میں آ رہا ہے۔ اب یہ مناظر دیکھ دیکھ کے میں تھک گیا ہوں۔ وہ یہ سمجھے کہ شاید میلے میں شرکت کی وجہ سے تھک گئے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس بت پرستی کو دیکھ دیکھ کر کے میں تھک گیا ہوں۔ نظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم فتولوا عنہ مدبرین، تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی، فقال انی سقیم، اور کہا میں تو بیمار ہوں، فتولوا عنہ مدبرین، تب وہ ان سے پیٹھ پھیر کر لوٹ گئے۔ یعنی میلے کی دعوت دی اور انہوں نے دعوت قبول نہیں کی، وہ چلے گئے۔ دوسری یہ کہ میلے سے رخصت ہوتے وقت انہوں نے کہا ابراہیم چلیے، اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تھکا ہوا ہوں، تو یہ لوگ پیٹھ پھیر کے چلے گئے، یعنی ان کو چھوڑ کر کے خود چلے گئے۔ فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون، اب ابراہیم علیہ السلام ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے، دونوں صورتوں میں، وہ میلے میں چلے گئے بعد میں یا میلے سے چلے گئے اور بعد میں، دونوں صورتوں میں۔
یہ ان معبودان باطلہ کی طرف متوجہ ہوئے، کہتے ہیں تم کھاتے کیوں نہیں، ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہوا گیا، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم بولتے نہیں ہو. فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر آپ ان کو دائیں ہاتھ سے مارنا شروع کیے، یعنی آپ نے پہلے ان کو ٹٹولنا شروع کیا پھر مارنا شروع کیا. فاقبلوا الیہ یزفون، تو وہ لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے. ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہی مارنا شروع کیا آ گئے، نہیں، بلکہ انہوں نے مار دیا، مار کر کے اپنا کام پورا کر دیا، گھر میں چلے گئے. قوم میلے سے واپس آ گئی، انہوں نے آ کے حشر نشر دیکھا، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے. یا دوسری صورت یہ، قوم رات کو چلی گئی میلے سے ختم، یعنی اسی جگہ پہ جشن منا کر کے چلی گئی، ابراہیم یہی ہیں علیہ السلام، اور انہوں نے بتوں کے ساتھ حشر نشر کر دیا. صبح جب یہ عبادت کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا بدسلوکی ہو چکی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے دوڑتے ہوئے. یہ دونوں صورتیں. اب قال اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون، اب ایسا نہیں ہے کہ یہ گئے انہوں نے وہیں پر تقریر اور گفتگو شروع کر دی، نہیں، بلکہ یہ گئے ابراہیم علیہ السلام کو جا کر کے بلا کر لائے اس معبد خانے میں، جیسا کہ سورہ انبیاء کے حوالے سے میں نے تفصیلاً ذکر کیا ہے. اور یہاں اگر ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جن کو تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ تمہیں اور جو تم بناتے ہو ان سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا. سوال یہ ہے کہ بتوں کو تو اللہ نے نہیں پیدا کیا، ظاہر بتوں کو تو خود کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے تراشا، تو پھر کیوں دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں بھی اور تمہارے معبودان کو بھی اللہ نے پیدا کیا؟ جواب یہ ہے، جس چیز سے مرکب کر کے تراش رہے ہیں، چاہے وہ لکڑی ہے، چاہے وہ پتھر ہے، چاہے وہ اینٹ گارا ہے، ہاں جی مٹی گارا ہے، چاہے کوئی بھی چیز، جن چیزوں سے ان کو تراش کر بنایا جا رہا ہے وہ چیزیں بنانے والا کون؟ اللہ. اس لیے نسبت اصل کی طرف ہے کہ جن چیزوں سے تم ان معبودان باطلہ کو جوڑ رہے ہو وہ چیزیں کس نے بنائی ہیں اور تمہیں کس نے بنایا؟ گویا اس کاریگری کرنے والے کو بھی اللہ نے بنایا، جس پر کاریگری کی گئی اس کو بھی اللہ نے بنایا، تو پھر اصل میں اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم، وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو. مانا وہی ہے، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، آگ جلاؤ، اپنے معبودان باطلہ کی کیا کرو، پوجا کرو. یہ دیکھیے یہ ان کا مسئلہ نہیں تھا، یہ گئے بادشاہ کے بعد، بادشاہ نے فیصلہ کیا، فیصلے کے بعد یہ جملے ہیں اصل میں، کیونکہ بادشاہ بھی ان کا حصہ ہے نا. فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين، غرض انہوں نے ان کے ساتھ چال چلنی چاہیے اور ہم نے انہی کو زیر کر دیا. یہ ہے اصل اور نقل. اصل کی اتباع کرنے والے کے خلاف نقل والوں نے چال چلنا چاہیے تو نقل کو ناکام کر دیا، اصل کو اللہ نے کامیاب کر دیا. یہ ہے وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. اب یہ جو جملہ ہے اس جملے کو سمجھیے، یا تو اس جملے کا مفہوم اس وقت کا ہوگا کہ جب آپ نے آگ سے آزادی حاصل کر لی، یعنی آگ سے نجات پا لی، آگ سے نجات پانے کے بعد آپ کو آپ کے والد نے گھر سے نکال دیا، اب آپ قال انی مہاجر الی ربی، فرمایا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے لگا ہوں. یہ رب کی طرف ہجرت کرتے ہوئے یہ جملہ کہہ رہے ہیں انی ذاہب الی ربی سیہدین. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ میری رہنمائی کریں گے. رب ھب لی من الصالحین. اب ہجرت کر لی اور ہجرت کرنے کے بعد یہ دعا کر رہے ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا ارض شام میں. آپ پہنچ گئے ارض شام و فلسطین میں. یہاں پہنچنے کے بعد آپ کی عمر مبارک 86 برس ہو گئی، یہ نہیں کہ جاتے ساتھ ہی آپ نے دعا کر دی، کافی عرصہ وہاں رہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا. حضرت ہاجرہ کے بطن سے ایک ولد صالح پیدا ہوا. اس وقت عمر مبارک 86 سال ہے، اور پھر آپ اسی بچے کو اور اس کی والدہ کو لے کر کے بحکم الہی مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور وہاں جا کر کے ان کو ٹھہرا کر کے آپ واپس آ جاتے ہیں. یہاں پہنچتے ہیں تقریباً آپ علیہ السلام کے یہاں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بیٹا آپ کو عطا فرمایا. یہ جو بیٹا 13 سال یا 14 یا 15 سال کے بعد پیدا ہوا، یہ پیدا ہوا ایک واقعے کے بعد. وہ واقعہ کیا تھا کہ مکہ مکرمہ آپ اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو دیکھنے کے لیے گئے، جیسا کہ پہلے بھی جاتے رہے کئی دفعہ. آپ علیہ السلام جب وہاں تشریف لے گئے تو آپ 3 دن یا 4 دن آپ نے وہاں پر قیام فرمایا. پہلے دن آپ نے خواب دیکھا کہ بیٹے کے گلے میں چوری پہن رہے ہیں، دوسرے دن پھر خواب دیکھا. اسی دفعہ جب خواب دیکھا تو آپ سمجھ گئے کہ یہ اشارہ ہے پروردگار کی طرف سے کہ میں اس کام کو ضرور کروں. چنانچہ اپنے بیٹے کو لیا اور آپ مینا کے مقام پر پہنچ گئے اور وہاں پر جا کر کے آپ نے بچے کے گلے پہ چوری پھیرنے کا ارادہ فرما لیا اور اس کی تعمیل شروع کر دی. لیکن اس تفصیلی واقعے کو آپ بارہا سن چکے ہیں، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہوں گا. بس اتنا ہے کہ آپ وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں پر بچے کے گلے پہ چوری پھیرنے کا ارادہ کر لیا اور تعمیل شروع کر دی. یہاں یہ سمجھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس بچے کے گلے پہ چھری پھیری تھی یا چلائی تھی چھری، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو ایک بشارت دی.
اس واقعے کے بعد ایک بشارت دی کہ وہ بشارت کیا ان آیات میں بھی ابھی آ رہا ہے وبشرناہ باسحاق نبی من الصالحین. ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں اسحاق کی جو کہ نبی ہوں گے اور صالحین میں سے. چنانچہ اب دو چیزیں سامنے آ گئیں. اسحاق علیہ السلام کی بشارت ایک واقعے کے بعد ہوئی. وہ واقعہ تھا بچے کے ذبح کرنے کا. گویا بچہ ذبح کرنے کا واقعہ پہلے پیش آیا, اسحاق علیہ السلام کی ولادت یا بشارت بعد میں. یہ بات سمجھ آ گئی. اب ان دو باتوں کے تناظر میں آپ یہ سمجھیے, ایک مسئلہ یہاں پر حل کر لیجیے, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ذبیح اللہ کون ہے. مسلمانوں کے ہاں ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے, یہودیوں کے ہاں ذبیح اللہ اسحاق علیہ السلام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس بچے کے گلے پہ چھری پھیری تھی اس کا نام اسماعیل ہے, اسحاق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک کی ترتیب سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بیٹے کے گلے پہ چھری پھیری گئی, اللہ نے فرمایا کہ آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا, یہ سارا واقعہ ہو گیا. واقعہ ہونے کے بعد اللہ فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم, ابراہیم کے اس عمل کو اللہ نے پسند کیا, سلامتی سلامتی. پھر فرمایا بشرناہ باسحاق نبی من الصالحین, ہم نے ابراہیم کو بشارت دی اسحاق کی جو نبی ہوں گے اور صالحین میں سے ہوں گے. اور وبارکنا علیہ وعلی اسحاق, ہم نے اس کی اور اسحاق کی اولاد میں ہم نے برکتیں رکھی. ان کی کن کی؟ ظاہر ابراہیم تو مراد ہو نہیں سکتے کیونکہ باپ اور بیٹے کی اولاد تو نہیں ہوتی, وہ تو سارے باپ ہی کی اولاد چل رہی تھی. اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایک بیٹے اور دوسرے بیٹے, یعنی ایک پہلا فرد جس کو ذبح کیا گیا, ذبح کیا جا رہا تھا, اور دوسرا وہ فرد جس کی بشارت دی جائے, دونوں کی اولاد میں اللہ نے برکتیں رکھی. دونوں کی اولاد میں, اور کیسی برکتیں رکھی ہیں؟ حضرت اسحاق کی اولاد میں اللہ نے 4000 سے زائد انبیاء مبعوث فرمائے, اور بڑے بڑے بادشاہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہوئے. اور دوسری طرف برکت کیسی ہے؟ اللہ نے ایک نبی اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے مبعوث فرمائے, لیکن وہ ایک ایسے ہیں کافۃ للناس رحمۃ للعالمین بشیرا ونذیرا شاہدا ومبشرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین انا خاتم النبیین لا نبی بعدی انا العاقب الذی لا نبی بعدہ. یہ ساری احادیث اور قرآن پاک کی آیات بتاتی ہیں کہ یہ وہ مرتبہ ہے جو برکت والا ہے, اور ایسا ہے کہ فضلت علی الانبیاء, سارے انبیاء پر مجھے فضیلت دی گئی ہے بستن چیزوں میں. ٹھیک ہے, انبیاء علیہ السلام پر فضیلت رسول اللہ کو حاصل ہو گئی. وہ سب سے بڑی برکت اس کائنات کی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کی اور اسحاق کی اولاد میں برکت رکھی. اب دیکھیے آیات کریمہ کو انشاءاللہ آپ کو مزید ضرورت نہیں پڑے گی تفصیل کی. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ھب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. اللہ اکبر. تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی, ایسا نرم دل جو بعد میں نرم دل ثابت ہوا. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچے تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں, سارا پس منظر آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں, میں آپ خواب میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں. ایسا نہیں کہ میں نے آپ کو ذبح کر دیا, ذبح کر رہا ہوں. اچھا جی, فانظر ماذا تری, تو سوچئے, خیال کیجئے, نظریہ بیان کیجئے کہ آپ کی کیا رائے ہے. سوال یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں, نبی کو جب ایک کام کی تعمیل کا حکم ہو گیا خواب کے ذریعے سے, تو آپ نے بیٹے سے رائے کیوں لی؟ جواب اس لیے کہ بیٹے کو فرمانبرداری اور سعادت مندی کی تعلیم اور تربیت دینا مقصود تھی. بیٹا رب کا حکم ہے, رب کے حکم کے سامنے تعمیل ارشاد کرتے ہیں بس. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. انہوں نے کہا, یعنی بیٹے نے کہا ابا حضور جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے, اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے, یعنی آپ مجھے تربیت یافتہ پائیں گے. آپ اندازہ کیجئے جن مراحل سے گزار کر اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پہنچایا, یہاں تک پہنچایا گیا, سارے مراحل صبر والے ہی تھے. لق دق صحرا, بے آب و گیا سرزمین, نہ کوئی انسان, نہ کوئی آبادی, نہ کوئی سبزہ, نہ کوئی پھل, کچھ بھی نہیں. فلما اسلما وتلہ للجبین, جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا. حکم مان لینے کا معنی یہ ہے کہ عزم اور ارادہ کر لیا. جب اس خواب کی تعمیل کا ارادہ کر لیا, حکم تو پہلی نبی کبھی بھی حکم سے سرمو انحراف نہیں کرتے, کبھی بھی نبی حکم سے انکار نہیں کرتے. ہاں تعمیل اس کے لیے اب عزم اور ارادہ کر لیا. دیکھیے غور کیجیے, یہاں نبی کو دکھایا جا رہا ہے بیٹے کو ذبح کرنا,
یہ نہیں بتایا جا رہا کل کرنا ہے، پرسوں کرنا ہے، دن کرنا ہے، رات کرنا ہے، صبح کرنا ہے، شام کرنا ہے، اس سفر میں کرنا ہے، اگلے سفر میں کرنا ہے، مطلقاً خواب ہے، خواب کے اندر بیٹے کے گلے پہ چھری ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی بھی ہیں، آپ نے اٹھ کر صبح خبر دی، صحابہ کرام کو خواب بیان کیا. صحابہ کرام کا تو پہلے ہی سے دل مچل رہا تھا، وہ یقین کر گئے کہ یہ حکام ہو کر کے رہنا ہے. یا رسول اللہ چلے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی ابھی وقت متعین ہے نہیں، یا رسول اللہ بےتاب ہیں، جانا چاہیے، چلتے ہیں. اللہ کے رسول تیار ہو گئے، اب وقت متعین نہیں تھا، آپ چلے گئے. یاد رکھیے خواب نبی کا ہو تو یہ وحی ہوتا ہے، اگر نبی کے علاوہ کا ہو اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. نمبر 1 رحمانی، نمبر 2 شیطانی، نمبر 3 نفسانی. بعض اوقات انسان کو خواب اللہ کی طرف سے کسی چیز کی رہنمائی کے لیے ہوتا ہے، کسی چیز کی طرف توجہ دلانے کے لیے ہوتا ہے. یہ خواب سچا ہوتا ہے، رحمانی ہوتا ہے، اس کی تعبیر ہوتی ہے، اور تعبیر اگر صحیح تعبیر بتانے والا بتائے تو وہ سچی بھی ہوتی ہے، سچی بھی. بات سمجھیں، بہت سارے خواب ہیں، میں اس وقت خوابوں میں نہیں جانا چاہتا. نمبر 2 شیطانی خواب. شیطانی خواب کیا ہے کہ شیطان انسان کے ساتھ سوتی ہوئی حالت میں کھیل کود کرتا رہتا ہے، اور اس سے انسان جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، غلط ڈگر پہ چل کر کے جو ہے وہ شیطان کی اماجگاہ بن جاتا ہے، اس کے کھیل کود کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہ دوسری قسم ہے. تیسری یعنی وہ خواب کے اندر غلط کام کرنا شروع ہوتا ہے. تیسری قسم ہے اس خواب کا تعلق انسان کی سوچ، فکر یا اس کے دن بھر کے اعمال، افکار اور دن بھر کی سوچوں کے اثرات کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ رات کو طرح طرح کے خواب آتے ہیں. ایک ہی رات میں وہ ہوائی جہاز پہ اڑ بھی رہا ہوتا ہے، اور وہ پائلٹ بھی ہوتا ہے، وہ گھوڑے پہ جو ہے وہ سوار بھی ہوتا ہے، وہ وزیر اعظم کے عہدے پر بھی بیٹھا ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ بھوکا پیاسا بھی ہوتا ہے. وہ پتہ نہیں ایک ہی رات میں طرح طرح کے یہ ہوتے ہیں. انسان کے جو خیالات ہوتے ہیں دن بھر کے، یہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے حکم مان لیا یعنی ارادہ پختہ کر لیا تعمیل کا، تو باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا. ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین، بلا شبہ یہ صریح آزمائش تھی. وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ بنا دیا. یاد رکھیے یہ جو قربانی ہے، یہ قربانی اسی دن سے امت مسلمہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسی دن کے تناظر میں یہ ایک سنت ابراہیمی قرار دی گئی کہ یہ میرے جد امجد ابراہیم کی سنت ہے اور میری سنت ہے. اب چونکہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے اس عمل کو کیا ہے تو ہم کر رہے ہیں. یاد رکھیے ورنہ سنت ابراہیمی ہے یہ حقیقت میں کہ رسول اللہ نے ان کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے کی، اور ہم رسول اللہ کے طریقہ اختیار کرتے ہیں. اس لیے ہمیں انشاءاللہ دونوں سنتوں کا عمل ملے گا، رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے کا بھی اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کا بھی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر ہم نے چھوڑ دیا. سلام علی ابراہیم، کہ ابراہیم پر سلامتی ہو. کذالک نجزی المحسنین، نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی ہیں اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے. توجہ، ہم نے ان کو بشارت دی، واقعہ پہلے بیان، پھر اسحاق کی بشارت دی. ایک تو یہ ایک دلیل. دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، ان کی ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی. یہ ان کون ہیں؟ یہ ابراہیم علیہ السلام نہیں ہے، یہ وہ بچہ ہے جس کو پہلے ذبح کرنے کے لیے لٹایا گیا تھا. ظاہر ہے وہ بچہ دوسرا ہے. اب یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ جو ذبیح اللہ ہے وہ بڑا ہے اور اسحاق علیہ السلام کیا ہے؟ چھوٹے ہیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ذبیح اللہ کی ولادت جو ہوئی ہے یا ذبیح اللہ کی جو رہائش ہے وہ ارض فلسطین میں نہیں ہے، وہ وہاں ہے جہاں پر ذبح ہونے کا واقعہ پیش آیا، اور ذبح ہونے کا واقعہ وہ مینا میں پیش آیا. اور اب اس سے ایک اور نظریہ بھی سمجھ لیجئے. یہودیوں کا خیال یہ ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کی، بلکہ بیت اللہ کی تعمیر پتہ نہیں کس نے کی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے صرف ارض مقدس فلسطین کی، یعنی فلسطین میں بیت المقدس کی جو ہے وہ تعمیر کی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں جناب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
پہلے بیت اللہ کی تعمیر کی، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر آ کر کے بیت المقدس کی بھی تعمیر کی ہے، لیکن پہلے بیت اللہ کی تعمیر کی، وہیں پر آپ کا بیٹا جس کو آپ نے ذبح کرنے کے لیے لٹایا وہ اور ان کی والدہ وہیں پر قیام پذیر تھے۔ اس سارے تناظر میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھیے وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، یہ جملہ بھی بتلاتا ہے کہ اسحاق اور ہیں اور دوسرا بیٹا اور ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا، ان دونوں کی اولاد میں۔ تو اب وہ دو کون ہیں؟ وہ دو حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر سری ظلم کرنے والے بھی ہیں، یعنی مومن بھی ہیں اور کافر بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔